یہ بات ہے سال 1922 کی، جب 15 سال کا لڑکا جاپان کے شہر ٹوکیو میں ایک چھوٹے ورکشاپ میں کام کرتے تھے، لیکن اس کے مالک اسے پالتو کام لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ اس کو بیبی سٹنگ پر لگا دیا تھا۔ اس کا نام تھا سوچیرو ہونڈا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہمیں ہر چھوٹی بڑی گاڑی پہ دیکھنے کو ملے گا۔ زین ٹی وی ورلڈ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ 17 نومبر 1906 میں جاپان کے ایک چھوٹے گاؤں میں سوچیرو ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ سائیکل ریپیئرنگ کا کام بھی کرتے تھے۔ سوچیرو ہونڈا کو اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ریپیئرنگ کرنے میں بہت دلچسپی تھی۔ جب وہ 8 سال کی عمر میں گھر سے باہر نکلا، تب ہی اس کا نظر ایک 4 پہیوں والا مشین پر پڑا۔ یہ فورڈ کا ماڈل ٹی تھا، جس کو دیکھ کر یہ بچہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ یہی وہ دن تھا جب اس 8 سال کے بچے کو گاڑیوں اور میکینیکل پارٹ سے پہلی بار شوق پیدا ہوا۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک اشتہار دیکھا اور ہونڈا نے کمپنی کو جاب کے لیے ایک لیٹر لکھا، اور خوش قسمتی تھی وہاں سے پازیٹیو رپلائی بھی آ گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہونڈا نے اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمائی کے لیے ٹوکیو روانہ ہو گئے۔ ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا جب وہ ٹوکیو میں آرٹ شوکائی کمپنی پہنچ گئے، لیکن کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے صفائی ستھرائی کے کام کروانا شروع کر دیے، اور یہاں تک کہ اس کو بیبی سٹنگ پر لگا دیے۔ ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا، ایک طرف وہ اپنا گھر اور ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا، تو دوسری طرف اس سے فالتو کام لیے جا رہے تھے۔ اب اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں شرم آ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگلے کئی مہینوں تک وہ وہی جاب کر رہا تھا۔ کچھ ہی مہینوں کے بعد کمپنی کے مالک نے ہونڈا سے ورکشاپ کے کام بھی لینا شروع کیے۔ ہونڈا کو اس کام میں شروع سے بہت انٹرسٹ تھا، اسی لیے وہ چیزوں کو بآسانی سے سمجھ جاتا تھا۔ چند مہینوں کے بعد اس نے 2 سپورٹس گاڑی بھی بنائی، جس میں ایک ڈیبلر تھی اور دوسری کورٹس۔ پھر 1928 میں 22 سال کی ایج میں اس کے مالک نے اپنے اور ایک برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ برانچ کھولا گیا تو اس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر وہاں بیچ دیا۔ ہونڈا نے آرٹ شوکائی کی اس نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا، اور صرف 2 ہی سالوں میں 30 ورکرز تک پہنچا دیے۔ اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار بھی ڈیزائن کی۔ یہ گاڑی 120 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل سکتی تھی، جس نے پرانے سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ یہ ریکارڈز اگلے 20 سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا۔ پھر 1936 میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک ہولناک حادثہ ہو گیا۔ اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی، لیکن اس کا لیفٹ بازو فریکچر ہو گیا، شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا، اور چہرے پر کئی زخم آ چکے تھے۔ اب وہ نہ میکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ جب دوبارہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے آرٹ شوکائی کے مالک سے ریکویسٹ کی کہ وہ اب یہ ریپیئرنگ کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ اس نے آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ اب اسپیئر پارٹ بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے۔ آرٹ شوکائی کے اسٹیک ہولڈر نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ اسی پر ہونڈا نے ڈیسائیڈ کیا کہ پارٹس مینوفیکچرنگ کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا۔ 1936 میں 30 سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکیو سیکی ہیوی انڈسٹری کھولی اور اپنے دوست کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا۔ کمپنی تو کھول چکے تھے، لیکن ہونڈا کے پاس چلانے کے لیے کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی۔ وہ دن بھر میں آرٹ شوکائی کے لیے کام کرتا تھا، جبکہ رات میں اپنے نئی کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا۔ اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتے رہا، لیکن اس کو کوئی بھی کامیابی نہ مل سکی۔ ابھی اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا، وہ تھا میٹلرجی۔ اس نے میٹلرجی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ 1939 میں 3 سالوں کی محنت کے بعد آخر وہ ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب ہونڈا کو اس پسٹن میں کامیابی ملی تو پھر سوچیرو ہونڈا کے ساتھ کمپنی میں 2000 ورکر کام کرتے تھے۔ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی، لیکن یہ کس کو معلوم تھا۔ 1941 میں جاپان ورلڈ وار 2 میں کود گیا اور منسٹری نے کئی کمپنی اپنے کنٹرول میں لے لیا، جس میں ایک کمپنی سوچیرو ہونڈا کی بھی تھی۔ اور چیزیں تب مزید خراب ہو گیا جب کمپنی کے ورکرز کو ملٹری کے سروسز میں لگا دیا۔ آخر 1944 میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح سے پانی پھینک دیا۔ ایئر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کے فیکٹری پہ آ لگا۔ پھر 1945 میں 2 نیوکلیر اٹیک ہوئے، جس سے ملک کے حالات بدتر سے بدتر ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد جاپان نے اپنے ہتھیار امریکہ کے سامنے ڈال دیے۔ جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی، لیکن ہونڈا نے اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا۔ ہونڈا کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر روز یعنی دن پہ دن وہ کمزور ہوتے جا رہے تھے، لیکن آخرکار ہونڈا کو جاپانیز امپیریل آرمی کا ایک چھوٹا انجن ملا
جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے۔ اپنے عادت سے مجبور اسے ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اب یہ انجن ایک سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی، کیونکہ اس دور میں پہلے ہی لوگ مہنگائی سے بہت پریشان ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے یہی انجن سائیکل پہ لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا۔ پھر ہونڈا نے اپنا خود انجن ڈیزائن کیا، لیکن ہونڈا کے پاس اتنا پیسہ تو نہیں تھے کہ وہ ماس لیول پہ یہ سائیکل بنا سکے، لہٰذا اس نے 18,000 دکاندار کے نام اوپن لیٹر لکھا۔ لوگوں کو ہونڈا پہ اتنا بھروسہ تھا کہ 3,000 دکاندار نے انہیں پازیٹیو رپلائی دیا اور پیسے بھی ایڈوانس میں دے دیا۔ 3 سال کے بعد ہونڈا نے ایک ایسا موٹر سائیکل بنا دی جس نے مارکیٹ میں دھوم مچا دی۔ پھر چند سالوں کے بعد ہونڈا نے ایک سپورٹ بائک بھی بنا لی جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ کمپٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا۔ اپنی زندگی کے 62 ایئر گزرنے کے بعد ہونڈا کو کامیابی مل چکی تھی، لیکن جو خواب وہ بچپن سے ہی لیے بیٹھا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا۔ آخرکار سچورا ہونڈا نے اپنا خواب پورا کرنے کے لیے پہلی کار پیک اپ ٹرک T360 لانچ کیا، جو کہ فیل ہو گیا۔ اس کے بعد سپورٹ کار S500 لانچ کی جس کی صرف 1300 یونٹ ہی بک پائے۔ فائنلی 1972 میں ہونڈا سیوک لانچ کی گئی۔ یہ وہ گاڑی ہے جس کے نئے ماڈل آج تک پوری دنیا میں فیمس ہے۔ 1980 میں ہونڈا موٹر جاپان کی تیسری بڑی مینوفیکچرنگ کار کمپنی تھی اور صرف 10 سالوں میں ہی یہ دنیا کی تیسری بڑی ہو گئی۔ آج ہونڈا کا نام ہمیں کارز، موٹر سائیکلز، پلین انجن، سپورٹس انجن اور درجنوں پاور ٹولز پہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ امید ہے کہ زین ٹی وی ورلڈ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے۔ آپ لوگوں کی پیار ملے کمنٹ کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں۔